میں یہاں پہ درخواست کروں گا ہمارے ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب کو میں دعوت دوں گا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ انمیوٹ کر لیں۔ اور توصیف صاحب جو ہیں میرے زمانے طالب علمی کے دو ساتھی ہیں، اور مجھے بڑا ایک اچھا لگ رہا ہے کہ میں آج ان کا میزبان ہوں۔ خاقان مرزا، میں آپ کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ روح رواں ہیں اس پروگرام کے۔ توصیف، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ایک بڑا بہانہ ہے کہ ہم سب دوست اس کے ساتھ جمع ہوئے۔ اور میں نے یہ آپ کی جو کتاب ہے، میں کل سے اس کو پڑھ رہا تھا، پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ آزادی صحافت کی جد و جہد میں اخباری تنظیموں کا کردار، تو جو بھی دوست ہیں ضرور اس کو پڑھیں، سب کے پاس ہوگی، لیکن کیونکہ امریکہ میں ہمارے پاس آئی ہے تو نادر ہے ہمارے لیے۔ جی توصیف، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جی تمام شکریہ، دوستوں کو؟ شکریہ جاوید آپ کا بھی، اور خاقان مرزا کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہمارے سینئر ساتھی زاہد حسین نے، اور اس کے بعد اپنے حیدر صاحب نے حیدر بہت بھائی نے۔ تفصیل سے جی بیان کی اس وقت کی صورتحال جب حسن ناصر پاکستان آئے، اور انہوں نے جی کمیونسٹ پارٹی کے بینر تلے جدوجہد کی، اور ایوب خان کے جابرانہ نظام میں جب پاکستان فرنٹ اسٹیٹ بن گیا تھا، اس میں انہیں تشدد کر کے شہید کر دیا گیا، مگر ان کا پیغام بڑھتا رہا۔ مگر میں جب بھی ایسی محفلوں میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم کیونکہ سائنٹیفک ذہن رکھتے ہیں، تو ہم محض مجلس کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں آگے کے راستے کی طرف بات کرنی چاہیے۔ بہت میں یہ زبردست۔ سمجھتا ہوں کہ آج ایک نئی دنیا ہے، آئی ٹی کی ٹیکنالوجی نے، تعلیم کے بڑھنے نے، اربنائزیشن نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں مزدور رہنما عثمان بلوچ سے پوچھا تھا کہ جب وہ 72 میں سائٹ میں مزدور تحریک منظم کر رہے تھے تو خواتین کی تعداد کتنی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ مشکل سے 50-60 تھی، یا 100 یا اس سے کم ہوگی، اور وہ بھی بہت صفائی وغیرہ تھی۔ مگر اب جب میں نے نیا سروے کرایا سائٹ ایریا میں، پتا چلا کہ ٹیکسٹائل ملوں میں 30 سے 40% خواتین کام کر رہی ہیں، اور یہ خواتین ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے الیکٹرانکس میں، جنہوں نے میکینیکل کے اندر ڈگریاں لی ہیں، جنہوں نے آئی ٹی میں ڈگریاں لی ہیں، ڈیزائننگ میں لی ہیں۔ تو یہ اب مزدور کا کنسیپٹ بھی چینج ہو گیا ہے۔ پھر ایک جی بدقسمتی یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے، یہ پاکستان اسٹڈیز پڑھ کے جوان ہوئی ہے، جس کے پاس جدوجہد کا، مشترکہ جدوجہد کا اور استحصال کے خلاف جدوجہد کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کی جو زبان ہے، اس کی جو کنورسیشن کے طریقے ہیں، وہ ہماری نسل سے بالکل مختلف ہیں۔ مگر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ استحصال کی بدترین صورتحال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے شہری آزادیوں کو بہت محدود کر دیا ہے، انسان جی تھوڑی سی۔ عدالتوں کے اختیارات کم ہو رہے ہیں، میڈیا پہ پابندی ہے، مسنگ پرسن کا مسئلہ ویسے ہی ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک ہی ثبوت ملتا ہے کہ اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نوآبادی سمجھتی ہے، اور جتنے وہاں رہنما ہیں وہ سب بے اثر ہو گئے ہیں، اور نئی قیادت جو مہارنگ بلوچ کی قیادت میں ہے، سارے نوجوان اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں ہمیں اپنے نیریٹو پہ توجہ دینی چاہیے کہ اتنا شدید استحصال کا معاملہ ہے، غربت کی سطح کم نہیں ہو رہی، 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، تو اس میں، اور پھر مذہبی انتہا پسندی کا طوفان جو ہے اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ فلسطین میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ تو جتنی تنظیمیں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو پولیو کے ٹیکے پلا دیے جائیں۔ جب وہاں جی بیچ میں کسی طرح کا امن ہوتا ہے یا اسرائیلی حملے غزہ میں رکتے ہیں تو فوراً یہ کمپین شروع ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں ایک بڑے علاقے میں پولیو کا مرض ختم نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ اس صورتحال میں ہمیں اپنے نیریٹو پہ غور کرنا چاہیے کہ نیریٹو ہمارا تبدیل ہونا چاہیے، اور وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم نئی نسل کے تقاضوں کے مطابق نیا نیریٹو لے کے نہیں آئیں گے، ان کی ضرورت کے مطابق نہیں پہنچیں گے، تو ہمارا میسج کمزور رہے گا۔ آپ نے جتنے لوگ جمع کیے ہیں وہ سب ہمارے آپ کے دوست ہیں، مگر سب کی عمریں 60 سال ہے۔ ہمارے پاس کوئی نوجوان نہیں ہے، ہوگا تو شاید مجھ سے مس ہوا ہوگا۔ تو اس غلطی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت حسن ناصر زبردست۔ نے قربانی دی تھی، وہ ایسے سماج کے لیے دی تھی جس میں استحصال نہ ہو، جس میں تمام انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اور یہ ہماری منزل ہے۔ کسی حد تک یہ منزل ہماری ہو سکتی ہے
تو ہم اپنے بیانیوں کو تبدیل کریں, اسے سائنٹیفک بنیادوں پر ترتیب دیں, نئے طریقے استعمال کریں. سوشل میڈیا کو ہم کس طرح اپنے نیریٹو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس میں میسج, ترقی پسندی پہ مشتمل جو میسج ہے, جو دوستی کا میسج ہے, پڑوسیوں سے تعلقات کا میسج ہے, اس کو ہم کس طرح دے سکتے ہیں. ہمیں زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. پاکستان میں جو حکومت ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. وزیر اعظم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے, وزیر خزانہ بھی یہ کہتے ہیں, میاں نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں, مگر تجارت نہیں ہو پاتی. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے نتیجے میں ملک غربت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ہمیں اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ نیا نیریٹو, نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ نئی ٹیکنالوجی زوم کے ذریعے ہم سب کو جمع کیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کریں. میرا خیال ہے ہمارے دوست جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ سوچیں, اور پاکستان میں بھی ہو کہ استحصال کے خلاف, مذہبی جنونیت کے خلاف اور بنیادی انسانی حقوق کی بالاتر صورتحال کے لیے, خاص طور پہ پوسٹ ٹرمپ جو صورتحال ہے اس میں کس طرح ہم آگے کام کر سکیں گے. ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ ناکارہ ہیں, انہوں نے ٹینڈر دیے ہیں, حکومت میں بیٹھی ہیں, ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہے, تو ان سے ہم کوئی امید نہیں لگا سکتے. ہمیں نوجوان نسل کی طرف جانا چاہیے. تو میری صرف یہی معروضات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی موقع ملے اب سائنٹیفک سوچ کو آگے بڑھائیں. میں نے بھی دیکھا یہاں پہ سرور باری صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور بڑا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں چاہوں گا آپ کا مائک اگر آپ انمیوٹ کر لیں سرور باری صاحب, اور آپ اگر حسن ناصر شہید کے حوالے سے کچھ مختصراً بات کرنا چاہیں, کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ہم اینڈ پہ ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی سرور باری صاحب. بہت بہت شکریہ. مجھے تو انتظار تھا کہ مجھے لنک آئے گا اور میں شامل ہوں گا, لیکن میں ابھی نیچے آیا, اوپر سے تو محسن بات کر رہے تھے. جی تو جی میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کو میں نے جوائن کیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ 1975-76 میں میجر اسحاق صاحب نے حسن ناصر کی شہادت کے اوپر کتاب لکھی تھی. جی بالکل صحیح. اور وہ کتاب کی رونمائی جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں کی گئی تھی, اور وہ بھٹو صاحب کا دور تھا, اور بہت زبردست جو کتاب بھی تھی. میجر صاحب ان کے وکیل بھی تھے جب وہ شاہی قلعے میں بند تھے, حسن ناصر صاحب. تو وہ بہت بھرپور ایک جلسہ یونیورسٹی کے اندر اس وقت ہوا تھا, اور سینکڑوں کی تعداد میں طلباء نے اس میں شرکت کی تھی. اور اس کے بعد ہمیشہ 13 نومبر کو حسن ناصر کا دن مناتے رہے. تو چونکہ وقت ختم ہو گیا تو میں صرف اپنی بات مختصر کروں گا کہ حسن ناصر کا جو راستہ ہے گو کہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں, بہت وقت گزر چکا ہے. لیکن اس وقت بھی جو بنیادی بات ہے جو بھی کسی دوست نے کی ہے کہ جو مقصد ہے, مقصد کے ساتھ جو شادی ہے, جو مقصد کے ساتھ جو عزم ہے, جو ارادہ ہے, وہ آج بھی اسی طرح بہت ضروری ہے کہ معروضی حالات کا تجزیہ کیا جائے, اور اس کے مطابق جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے جہاں پر انسانی حقوق یو این کی کمیٹی جو ہیومن رائٹس کے اوپر ہے اس نے بھی بہت تشویش کا اظہار کیا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کیا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بائیں بازو نے اس شد و مد کے ساتھ یہ جو اس وقت فوجی بالادستی ہے پاکستان میں اس کے خلاف اس شد و مد کے ساتھ جدوجہد نہیں کی, خاموشی بھی اختیار کی ہے ہمارے لیفٹ کے کچھ خلقوں نے. لیکن پھر بھی آج کا دن منانا حسن ناصر کا, میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان میں تو شاید ہی کوئی منا رہا ہو, لیکن لندن میں ہمارے دوست ایک کھلی فضا میں منا رہے ہیں, تو یہ بڑی مبارکباد کی بات ہے, بہت اور میں شکریہ. آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. محمد عامر صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. میں معذرت چاہوں گا, میں نے محل کے 20-25 منٹ کا مس کیا بیچ میں ابھی تھوڑی دیر جی پہلے, کوئی بات. اور میں نے بالکل آخری جو ہے وہ تنویر زمان صاحب بات کر رہے تھے, جی تو جی ان کی بالکل آخری 2 لائنز میں نے پکڑی اور وہیں سے میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, ایک جی تو جو شہدا کے جو ہم دن منائے جاتے ہیں نا, اس کے منانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے جو اس وقت کی موجودہ جو سیاسی اور معاشی حالات ہوتے ہیں
وہ آنے والی جنریشنز کو پتہ چل جاتی ہیں، اور وہ بہت ایزی آسان ہو جاتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہاں بھی یہ بندہ شہید ہوا تھا، لیکن اس وقت کا کیا سینیریو تھا۔ 1988 میں مجھے سب سے پہلے ناصر شہید صاحب کا پتہ چلا، اور اسی جدوجہد میں بھی پتہ چلا کہ ہاں بھی 60 کے یا اس کے بعد اس سے پہلے 50s کے اور 60 کے کیا حالات اور واقعات تھے، اور پورا انٹرنیشنلی بات سمجھ آ گئی۔ لیکن بات کو مختصر کروں گا کہ یہ جو جبر کا سلسلہ ہے وہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ وہ آج سے کوئی ایسا وقت نہیں ہے جہاں پہ کوئی سیاسی قیدی نہ ہو، اور آج بھی سیاسی قیدی ہیں، لیکن ہمیں نکالوں سے پلیز بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ اشرافیہ کی آپس میں بھی جنگ ہے اور ان کے بھی آپس میں قیدی بن رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے بہت وہ اچھی ختیجہ مثال شاہ دی جو ہے وہ ایکس چیف آف آرمی سٹاف کی جو بیٹی ہے، ڈاٹر ہے، وہ بھی قید میں رہی، اور چیف جسٹس صاحب ان کو بلا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کون سی، آپ نے فیل کیا کہ جیل کے اندر کون سی اصطلاحات چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور ہمارے سیاسی قیدی ہیں کہ جن کو اب کے دور میں ہر چیز کی سہولت مل رہی ہے، ان کو ڈمبلز بھی مل رہے ہیں، ان کو ایکسرسائز مشین بھی مل رہی ہے، اور سارا کچھ مل رہی ہے۔ تو میں صرف مختصر بات کروں گا کہ پلیز ہم قیدیوں کے ساتھ ہیں، ہم شہیدوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے نکالوں سے بھی بچ کے رہنا پلیز، تاکہ ہماری تاریخ کو ڈیمیج نہ اور کوئی اس کو کوئی پلٹ نہ دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے نیکسٹ جو مقرر ہیں مجید ساجدی صاحب، اگر آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیں تو آپ کو بھی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، بڑی مدتوں بعد آپ کا دیدار بھی ہو رہا ہے اس دوران۔ اوہ اچھا اچھا، جی 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 یاد آیا؟ بالکل بالکل بالکل، مجید بلوچ صاحب کیسے نہیں یاد آئے گا یار بہت یونیورسٹی شکریہ۔ اور پھر اس کے بعد پی آئی ہے، تو میری یادداشت اچھی ہے صحیح۔ اچھا، جی یہ کہ بھی جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یا جس شخص جی کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، جی جی جس جی نے ایک طرح کا ایک پیغام دیا ہے پاکستانیوں کے لیے، اپنی تمام زندگی کے وہ سہولتیں، آسائشیں ختم کر کے مزدوروں اور کسانوں کے لیے وہ کام کرتا رہا، اور اسی کام کا صلہ اس کو یہ ملا کہ ایک طرف وہ صحبت کانوں کا دشوار بہت ہی سخت ترین دن گزارے، اور وہاں جو سلوک روا رکھا گیا ایک شریف نفیس آدمی کے لیے، اور جس کا کام صرف یہ تھا کہ بھی پاکستان میں ایک ایسا سوچ، ایک ایسا زندگی، لوگوں کو سہولتیں ملیں، مزدوروں کسانوں کو، لیکن اس وقت کے حکمران ہو یا آج کے حکمران، دونوں کا شیوا ایک ہی ہے کہ بھی یہاں کے عوام کو کچھ ملے نہ ملے، مگر ہمیں ضرور ملے۔ ان بیش کو تو ملتا ہی رہے گا، مگر ہم اپنے دوستوں کو کیسے فراموش کریں جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے جدوجہد کا، اور اس جدوجہد میں ہم کسی نہ کسی طرح شامل ہیں، کہ وہ شخص جو اپنی ایک ٹاٹ باٹ کی زندگی چھوڑ چھاڑ کے آئے یہاں غریبوں اور مسکینوں کے لیے کام کرنے کے لیے، اب وہ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب ان میں چونکہ لیفٹ ونگ کا وہ پاور نہیں ہے جو ایک زمانے میں لیفٹ ونگ کے لوگ جو نیشنل عوامی پارٹی میں کام کرتے تھے، یا ہماری پارٹی میں بھی ایک سیکشن ہے لیفٹ ونگ کا کام کر رہا ہے، مگر یہ کہ وہ طاقت، وہ قوت جو اس وقت کی سی پی میں یا کمیونسٹ پارٹی میں ہوتا تھا، جو گائیڈ لائن دیتا تھا لوگوں کو، خود نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو کے اس وقت گائیڈ لائن دیتا تھا، جس میں بھی ہمارے سیٹو سینٹو کے خلاف موومنٹ چلی، 1 یونٹ کے خلاف موومنٹ چلی، غیر ملکی آقاؤں کے تمام ریشہ دوانیوں کے خلاف موومنٹ چلتا رہا، امریکی سامراج کے خلاف موومنٹ چلتا رہا۔ تو یہ موومنٹ ابھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، مگر اس میں یہ ایک جو ہمیں دشواری ہے کہ ان کو ہم اپنے آپ کے ساتھ ملا نہیں سکے۔ نہیں سر۔ اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں،
हमें उन खामियों को देखना है कि आया कल तक जो लोग हमारे साथ होते थे, किसी भी इशू पे, किसी मसले पे हम आवाज उठाते थे। मुझे भी एक वाकया याद आया कि हसन नासर के हवाले से, कि जी एक जी जमाने में जब 3 या 4 पैसे बसों के टिकटों की कीमतें बढ़ी थी, उसने एहतजाज की कॉल दे दी। लोग निकल आए, एहतजाज किया। कोई पार्टी जी को नहीं था, लेकिन उसने ऐसे लोगों को कॉल कर दिया कि भी अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो ये कल ये किराया मजीद और बढ़ा देंगे। जी नतीजा ये हुआ कि उस कॉल की वजह से लोग बाहर निकले, तो शराबा हो गया और वो गवर्नमेंट ने अपना फैसला वापस लिया था। आज हालत हमारे पास ये है कि रोज बरोज ये तो बसों की कीमतें तो क्या हो गई है, एक रोज जी जी पेट्रोल की कीमत बिल्कुल बढ़ रही है, गैस बिल्कुल की सही। कीमत बढ़ रही है। मगर देखिए, पब्लिक को हम उकसा नहीं सके, पब्लिक को हम ये चीजें पावर नहीं करा सके कि भी आप बाहर निकले।